میرے پیر و مرشد جناب حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب نقشبندی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب آب کوثر تصنیف فرمائی اور بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمارے لیے آب کوثر کا تحفہ عطا فرمایا، جس میں یہ قرآن پاک، حدیث مبارکہ، درود پاک کے متعلق آیات مبارکہ، حدیث مبارکہ کو جمع کیا، پھر ان کی تشریح کی اور پھر بزرگان دین کے واقعات نقل فرمائے مختلف کتابوں سے، یہ کر کے ایک گلدستے کی شکل میں آب کوثر کتاب ہمیں تصنیف فرما کر عطا فرمائی۔ جناب حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب آب کوثر میں یہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کو میں انہیں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ عزیزان گرامی، درود پاک کی کثرت کیجئے، درود پاک کی کثرت کے بہت زیادہ فیض و برکات ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ان لوگوں کو پہچانتا ہوں گا۔ تو اے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس وقت کو یاد کرو جب سورج بالکل ہی قریب سے قریب ہوگا، زمین دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ نہ ہوگی، پینے کو پانی نہ ہوگا، تو نہ کوئی انسان کسی کی مدد کرے گا، تو وہاں پر اپنا ہی پسینہ لگام کی طرح منہ تک چڑھا ہوگا۔ وہاں پر ہمارے پیارے آقا حوض کوثر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے۔ وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص عنایت ہوگی کہ امت کے والی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور سے ہی دیکھ کر بلائیں گے کہ آؤ آؤ۔ چنانچہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، باپ یہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ عزیزان گرامی، امت کے والی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ آؤ جلدی جلدی آؤ، میں تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، وہاں پر حوض کوثر کا جس کو ایک گھونٹ بھی مل گیا تو وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، درود پاک کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ چنانچہ جو حوض کوثر وہ حوض کوثر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ جام پی لیا پوری زندگی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو دیکھیے کتاب شواہد الحق میں حضرت شیخ ابو عبداللہ کا واقعہ میرے پیر و مرشد اپنی کتاب آب کوثر میں یہ نقل فرماتے ہیں کہ جناب شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حج پر گیا تو وہاں پر مجھے ایک ایسا آدمی ملا، اس نے بیان کیا جی مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جناب اس وجہ سے پیاس نہیں لگتی کہ پھر کیا ہے کہ میری عقیدت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ نہیں تھی، یعنی اس وقت میں صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتا تھا، باقی صحابہ اکرام سے بغض رکھتا تھا۔ کیا ہوا کہ ایک رات ایسی آئی کہ میں سو گیا تو مجھے خواب میں یہ قیامت قائم کا منظر نظر آیا، نہایت کرب اور پریشانی میں ہر آدمی شدت پیاس کی وجہ سے گرفتار ہیں، تو مجھے بھی بے حد پیاس لگی تھی۔ چنانچہ لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر گیا تو میں نے دیکھا کہ حوض کوثر پر پہنچ گیا، اس کے چاروں کونوں پر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ایک کونے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کونے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے کونے پر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے کونے پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چاروں کونوں پر دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام بیٹھے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے باقی سے کیا غرض ہے، چنانچہ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ جب حضرت مولا علی سے
میں ادھر ہو گیا تو مولا علی سرکار نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، میں مایوس ہو کر حضرت ابو بکر کے پاس گیا، پھر انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، پھر حضرت عمر کے پاس گیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، گویا کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ساری طرف سے مایوس ہو گیا تو مایوسی کے عالم میں ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو آخر کار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سخت پیاس ہیں۔ میں حوض کوثر پر گیا، حضرت مولا علی کی طرف دیکھا، مولا علی نے میری طرف نہیں دیکھا، یعنی کہ نگاہ پھیر لی ہے، چہرہ پھیر لیا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے میرا علی جام کوثر کیسے دے سکتا تھا، پلا سکتا تھا، جبکہ تو صحابہ اکرام کی دل میں بغض رکھا کرتا تھا، یعنی ابو بکر اور عمر عثمان کی محبت نہیں تھی، تیرے دل میں بغض تھا، اس لیے مولا علی تجھے کیسے جام کوثر عطا کرتے۔ تو عزیزان گرامی، پھر وہ آدمی توبہ کرتا ہے اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جام کوثر عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ میری اس پر آنکھ کھل جاتی ہے، میں نے توبہ کی اور جب ظاہر آنکھ کھلی میں نے سچے دل سے توبہ کی، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں بند کر دی، محبت کرنے لگ گیا، تو اس کے بعد آج تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ تو عزیزان گرامی، اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو لوگ معاذ اللہ صحابہ اکرام کی شان میں آئے دن کوئی نہ کوئی نئی پروپوگنڈے کر کے گستاخیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کن کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، جو صحابہ اکرام ہیں جن کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، جن کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جگہ جگہ پر بیان فرما رہا ہے۔ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا، اپنی اولادیں قربان کر دی، جائیدادیں قربان کر دیں۔ اس ابو بکر اور عمر کے کیا کہنے کہ جو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں روزہ انور میں مدفن ہیں۔ عزیزان گرامی، ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، دعوت غور و فکر ہیں ان لوگوں کو جو کم علم لوگوں کے پیچھے لگ کر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں یا ازواج محترات کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قبر میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یہ لوگ آپ کے قبر میں کام نہیں آئیں گے جو آج آپ کو پھسلا رہے ہیں۔ قبر میں کام آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آئے گی، اہل بیت اطہار کی محبت کام آئے گی، صحابہ اکرام کی محبت کام آئے گی، بزرگان دین کا ادب و احترام کام آئے گا۔ لہٰذا آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، سچے دل سے توبہ کیجئے اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اہل بیت اطہار سے محبت کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کیجئے، محبوب کی محبت کی وجہ سے صحابہ اکرام سے محبت کیجئے، محبوب کی محبت کی وجہ سے اولیاء اکرام بزرگان دین سے پیار کیجئے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کا عقیدہ مسلک حق اور سچ ہے، کیونکہ ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، حضور کی محبت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اگر صحابہ اکرام سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، اولیاء اکرام بزرگان دین سے پیار کرتے ہیں تو حضور کی محبت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خدا را ہوش کے ناخن لیجیے، آج بھی وقت ہے، زندگی وفا نہ کی، یعنی کہ جب آپ کی روح پرواز کر جائے گی پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر ہائے افسوس ہی کہتے نظر آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح صحابہ اکرام سے محبت رکھنے کی، حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔